بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کویو بیاک گنی سی میزبان انصار مدنی سی خدمتر نا اونشے گنی اسپا اونشے گنی حاضر ہنوس. ناظرین جگ زلی یرین پروگرام اور سوس پشیگے ست ای پروگرام مجا اکثر اسی ای کوئی اونشے موجود بنس کہ اس تم علاقائی تاریخ گچگا تھنس تہذیب گچگا تھنس اشن بیا کے مجا راکھا پوشی ویو پوائنٹ مجا بے موجود ہنس آئین مسا ان بیا کر کے اونشے بیہن اینو یر تھے و مستعارف تھرم میں خبوم سائٹر پاکستانی مشہور و معروف علمی ادبی سیاسی ہر لحاظ کہ ایک نسی شخصیتک سنی جن کہ نسی پہلو ایک سنی جنن اے اعتبار صرف پاکستان تھا نسی تعارف نش بلکہ انٹرنیشنل یعنی بیرون ممالکور گا نسی قومی اخرچنن علمی اعتبار مختلف کانفرنس اور شریک بگن اور پاکستانی نمائندگی تھگن میں مراد ہن پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین ثانی صاحب. ثانی صاحب آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین میں دشبوم انے دھرتی انے علاقائی کو سپوتن میں مراد امیر جان حقانی ظاہرین بس نسو کنڈون نسی کے ایریوچ نسی کومہن اور خصوصاً صحافتچ اشبلا نسی بودی گرفتن اور نسی آرٹیکل وانن تو بس انشاءاللہ انے علاقائی کے سودٹ دشیہن ایسے بارار نسی بس کھوجن تھون. ناظرین جگزلی یرین بیاکر سوسکونڈی گنت اسی کوشش ہے ان کی دنیا تے مختلف کے جگہن کیس ان علاقائی بارار نیسوینن اینوٹ مشتی انداز اسپاچ موریہ رینوٹ اڑچرے اور تم علاقائی انی خوبصورتی گا رینو مشو پیش تھے بس انے رینوٹ چگا تھوک بونس کہ اسے علاقہ صرف علاقہ خوبصورت نش بلکہ اسے علاقائی جگ بودی خوبصورت ہیں. تو انی الفاظ مس یرتھ شروع تھم. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آپ گلگت بلتستان کی طرف آپ جب رخت سفر آپ نے باندھ دیا تو راستے میں جو مناظر آپ نے دیکھے جو محسوسات ہے جو آپ کے جذبات ہیں اس علاقے کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجئے گا. الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے ہر سال کوئی نہ کوئی مجھے موقع ملتا رہا ہے کسی کانفرنس میں جانے کا ادھر ادھر. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اہتمام کرتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پہ بھی جاؤں جو دیکھنے کے قابل ہو سیر کے قابل ہو. اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو دیکھو. صحیح ہے نا. اس سے اللہ کی توحید کا انسان کو علم ہوتا ہے نا. اس کی کارسازیوں کا علم ہوتا ہے. تو یہ بحرین کاغان کالام دینا یہ ساری جگہوں پر میں کئی دفعہ جا چکا ہوں. تو یہ جذبہ بہت دنوں سے دل کے اندر تھا کہ گلگت بلتستان اس پٹی کو بھی میں دیکھوں. اس لیے کہ بعض رسائل کے اندر اخبارات کے اندر سفر ناموں کے اندر میں نے گلگت کو بلتستان کو اس پوری پٹی کو پڑھا تو ہے دیکھا نہیں تھا. اور دیکھنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. بے شک. تو یہی ایک جذبہ تھا کہ میں اسلام آباد میں کانفرنس سے فارغ ہو کر میں نے سوچا کہ میں گلگت کی طرف جاؤں. راستے میں آتے ہوئے مجھے یہ مناظر دیکھ کے اللہ کی ذات پر ایمان میں اضافہ ہی ہوا کہ ایک سوکھا پہاڑ ہے اور اس میں سے ایک جگہ سے ایک پگڈنڈی سے پانی بہہ رہا ہے وہ یخ ٹھنڈا کہ سب چیزیں گرم اور پانی ٹھنڈا ہے نا. اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ لہلہاتے باغ ہیں نا. معلوم ہوا کہ جی تو سب پھل کے درخت ہیں یعنی کہ فضول درخت اگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ سب پھل کے درخت ہیں. اور
جب ان چیزوں کو دیکھا تو ایک تو یہ کہ ہمارے سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ یہ سبزے کو دیکھنے سے انسان کی طبیعت میں فراخی پیدا ہوتی ہے، نگاہوں میں طاقت و توانائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ استفادہ کیا میں نے. اور جب یہاں گلگت میں پہنچ گیا اور یہ مناظر آج جو میں نے دیکھے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمام مناظر پھیکے ہو گئے اس کو دیکھنے کے بعد. کیا کہنے سے پہلے دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ یہ امیر جان حقانی بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ان ایریاز سے یہ واقف ہیں، کیوں نہ ہم اس ایریے کے حوالے سے ان سے بات کریں. اس نالے میں جو گاؤں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے. بالکل. اچھا ہم بھی استفادہ کرنا چاہیں گے. آپ جو ہے یعنی ہمارے ناظرین کو، ظاہر ہے یہ پروگرام دنیا بھر میں دیکھا جائے گا سوشل میڈیا کے تھرو بھی، تو اس نالے میں جو خوبصورتی ہے آپ کے حساب سے وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجئے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس سے بھی پہلے میں تھوڑا سا پورے جی بی کے حوالے سے مختصر عرض کروں گا. پہاڑی سلسلے اور بیچ میں ہم، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. بے شک. تو گلگت بلتستان ایک ایسا حسین و جمیل علاقہ ہے. یہاں کے کالے کالے پہاڑ، بہتی آبشاریں، صحیح، یہاں کے برف، سبزے اور بہت ساری جھیلیں. بخدا دنیا یورپ جاتی ہے دیکھنے کے لیے. میں نے تو بہت سارے فورمز میں کہا کہ آؤ گلگت بلتستان کو دیکھو. کتنی بلندیوں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے میادین بچھائے ہوئے ہیں. تو بہر صورت یہاں 7-8 ضلع ہیں، ہر ضلع کی اپنی خوبصورتی ہے. بے شک. جس راکا پوشی ویو پوائنٹ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں سال پہلے میں آیا تھا اپنے کچھ پروفیسر دوستوں کے ساتھ، تو سارا دن یہاں گزارا اور ویو پوائنٹ کی اس خوبصورتی کو دیکھتا رہا. اور ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ راکا پوشی کے منظر بولتے ہیں. بخدا جب آپ گلگت سے اس روٹ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دھنیور آ جاتا ہے، پھر آگے سلطان آباد ہے، پھر گورو نام کا ایک خوبصورت سا پیارا سا علاقہ ہے. آپ نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا، وہاں جو پانی کی ایک خوبصورتی تھی. پھر پاکستان بھر کے لوگوں کا آپ نے وہاں ملاپ دیکھا. پھر ہر قسم کے زبان کے لوگوں کو وہاں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھا. پھر وہاں سے ہم ہوتے ہوئے بہت قلیل مختصر وقت میں ویو پوائنٹ پہ پہنچے. آپ دیکھے بخدا ایک طرف برف نے پہاڑ کو ڈھکا ہوا ہے اور اتنی سفیدی، اتنا خوبصورت منظر کہ آدمی کا دل چاہتا ہے بس دیکھتا رہے. صحیح. پھر بالکل اس کے برابر بالمقابل سائڈ پہ ایک پہاڑ جس کے اندر نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک چٹیل سا پہاڑی تودا. ایک طرف برف کی یہ کیفیت، بالکل سامنے بالکل خالص پہاڑ، کالے کالے پہاڑ. پھر یہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اتنا سبزہ. اور پھر یہ جو ہمارے بیک سائڈ میں جو پانی بہتا ہے راکا پوشی کا، آپ یقین کریں اتنا ٹھنڈا پانی. 10 فریزر برف کی تمام دنیا کی جو کیفیتیں ہیں میں نے دیکھی ہے، جو مصنوعی برف بننے کی وہ کیفیتیں ہوتی ہیں، ان سب کو مات دے جاتا ہے. اور اتنا لذیذ پانی. پھر ان لذیذ پانیوں سے سیراب ہوئے یہ سبزے، یہ درخت، ان درختوں کے لذیذ پھل، بخدا ان کا کیا کہنا. میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا، ٹائم بہت شارٹ بھی ہوگا ہمارے پاس. آگے ہم جاتے ہیں تو ہنزہ آتا ہے. آگے ایک دیران پیک کے نام سے ایک پیک بہت مشہور ہے، جیسے راکا پوشی کا ویو پوائنٹ ہے، اتنا ہی خوبصورت منظر دیران پیک کا بھی ہے. آپ دیران پیک ہوٹل میں جا کے بالکل اپنے سامنے دیکھیں گے تو ایک پیک نظر آئے گی. آپ ایسے لگتا ہے کہ کسی بہت بڑے انجینئر نے بہت بڑی ذہنیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک مزدوروں کا، ایک انجینئروں کا ایک وہ جتھے کے ساتھ اس پہاڑ کو اس نے سجایا ہے، بسایا ہے. بلکہ ایک بہت ہی پنجاب سے آئے ایک سیاح نے یہ کہا تھا کہ عجیب سا منظر لگتا ہے کہ بہت بڑی ایک تعداد نے اس پورے جو ہے نا پہاڑ کو چونا سے سفید کیا ہوا ہے. اتنا خوبصورت منظر یہ برف کا. پھر یہ برف کا بہتا ہوا پانی جب ہمارے سیاح بالخصوص نیشنل انٹرنیشنل ممالک سے جو آتے ہیں، وہ جب اس پانی کو چکھتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے فوائد محسوس کرتے ہیں. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ جو پانی پہاڑوں کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ
رس رس کے ان کے ساتھ گل مل کر آتا ہے، اس پانی کے اندر بھی بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ بے شک۔ تو پھر اس دیران پیک سے ہم آگے جاتے ہیں۔ اور عزیز بات، پیاری بات آپ کو بتاؤں، یہ جو پانی ہوتا ہے، یہ جب یہ خوبانی کے درخت ہیں، شہتوت کے درخت ہیں، اخروٹ کے درخت ہیں، چیری ہے، پھر مختلف قسم کے انگور ہیں، ان کو یہ پانی ملتا ہے تو ان انگوروں کے اندر، ان پھلوں کے اندر بھی اتنا رس آ جاتا ہے کہ آدمی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بغیر کسی کوشش کے ان پھلدار درختوں میں یہ لذائذ کیسے۔ تو پھر ہم اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے جاتے ہیں تو حمزہ ہے، پھر جو ہے نا بغروٹ نام کی ایک یہاں وادی ہے، بخدا اس کا جو برف ہے، یک بستہ برف۔ اچھا امیر جان حقانی صاحب، ہم ایسا کرتے ہیں بغروٹ ویلی کو بعد میں ٹچ کرتے ہیں، ابھی سردس جو ہے وہ جو عطا آباد لیک کے حوالے سے بتاتا ہوں سر۔ وہاں حمزہ میں ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اتنی وسیع تو نہیں ہے لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے، ادھر وہاں ایک بلتت فورٹ جگہ ہے۔ صحیح۔ آپ یقین کریں، آج ہم بھی جائیں گے بلتت فورٹ، اتنی خوبصورت وہاں پرانی ثقافت حمزہ نگر کی موجود ہے تصویری شکل میں۔ وہاں وہ پرانا قلعہ ہے جو بلتستان سے ایک خاتون آئی تھی، وہ بیاہ ہو کے یہاں، اس زمانے میں یہ راجوں کا بڑا کلوز تعلق ہوا کرتا تھا، پاکستان آزادی سے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو پھر وہاں پوری ثقافتی اس ترتیب کو وہاں فورٹ کے اندر سموئی گئی ہے۔ پھر آگے التت فورٹ بھی ہے۔ پھر اس سے ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ایک مصنوعی سی جھیل بنی ہے عطا آباد، لیکن اتنی خوبصورت بنی ہے، اور اس عطا آباد جھیل کے ساتھ ایک پاک چینہ نے ایک ٹنل بنایا ہے، اور وہ ٹنل بھی اپنی خوبصورتی میں دنیا کا ایک عجوبہ ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک قدم پھر آگے ہم جاتے ہیں تو پامیر نام کی ایک چوٹی ہے، صحیح، بہت دنیا کی میرے خیال میں 5 یا 6 بڑی چوٹی ہے یہ، راکا پوشی کے ساتھ آگے پامیر کی جو چوٹی ہے، دیران کے ساتھ آگے پامیر ہے، وہ چوٹی بھی بہت مشہور ہے۔ پامیر کا علاقہ بھی سیاحت کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ پھر بھوجال کا ایک علاقہ ہے، پھر ادھر سے ہوتے ہوئے کھنجراب، وہاں ایک بہت مشہور ہوٹل بھی ہے کھنجراب ہوٹل۔ تو یہ ساری مختصر سی پٹی ہے، لیکن آپ یقین کریں سیاح کے لیے، ناظرین کے لیے، کل سیر و فی الارض کے تحت علم، مشاہدہ اور تجربہ حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے اس سے خوبصورت جگہ میرے خیال میں اب تک نیشنل قسم کے سیاح نے اس علاقے کی خوبصورتی پر، ان بہتے آبشاروں پر، ان کالے کالے پہاڑوں پر جو سفرنامے لکھے ہیں، بخدا ان کو دیکھ کر، پھر خود دیکھ کر، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر، ان کو پڑھ کر حیرت سی ہوتی ہے کہ ایک چٹیل پہاڑ کے اوپر جنگل ہے، اور دوسرے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور تیسری چوٹی کے اوپر برف ہے، اور پھر عجیب و غریب ایک خوبصورت سی کیفیت ہے یہاں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے اپنے مشاہدات اور اپنے جذبات سے آگاہ کیا، اور علاقے کا ایک تعارف بھی آپ نے کروایا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا امیر صاحب نے، یعنی ایون پھلوں کے اندر جو مختلف ذائقوں کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ہر گاؤں کا جو ذائقہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، چاہے وہ پانی کا ہو، چاہے وہ پھل فروٹ کا ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جو یہاں پانی پیا، ٹھیک، جو چیزیں آپ نے محسوس کی یہاں، جن چیزوں کو آپ نے کھایا، چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانوں کی شکل میں ہو، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس علاقے کے پھل فروٹ، کھانے پینے، پانی وغیرہ خصوصیت کے ساتھ اور علاقے کے مناظر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پانی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے۔ صحیح۔ یہ جو بات ابھی کہی گئی کہ ہر ضلع کا پانی، اس کا کلر بھی الگ ہے، اس کا ذائقہ بھی الگ ہے، تو یہ دراصل جو وہاں پہ پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ زمین پہ گرتے ہیں، اس کی توانائیاں پانی کے اندر تحلیل ہو جاتی ہیں، پھر جو معدنیات اس پہاڑ میں ہوتی ہیں، اس معدنیات کا اثر بھی پانی میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرا پانی کلر بھی اختیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے سمندر ہیں، ان کو کسی کو بحر احمر کہا جاتا ہے، بحر اخضر کہا جاتا ہے، وہ اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نیچے جو پودے ہیں کہیں سرخ ہیں، کہیں سبز ہیں، کہیں کالے ہیں، تو اسی مناسبت سے ان سمندروں کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ان پانیوں کے خصائل بھی بدل گئے ہیں۔ یہی صورتحال میں یہاں محسوس کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ مزید تحقیقات کی جائیں تو اس کے سائنسی نقطہ نظر سے جو فوائد ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے کہ اس علاقے کے یہ فوائد ہیں، اس علاقے کے یہ فوائد ہیں، یہاں کے پانی میں یہ کوالٹیز ہیں، یہاں کے پانی میں یہ کوالٹیز ہیں۔ اس پہ اگر کام ہو تو یہ بہت شاندار کام ہوگا۔
البتہ ایک چیز جو میں نے دیکھی اور میں نے کل بھی وہ بیان کی تھی، وہ یہ کہ اس سفر کے دوران میں تقریباً زیادہ تر سفر دریا کے ساتھ ہی گزرا ہے. صحیح. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ دریا کے ساتھ گزرتے ہوئے کسی جگہ تاحد نگاہ نہ تو کوئی درخت تھا، صحیح. نہ کوئی آبادی تھی، بالکل خالی پڑا. اور کچھ جگہوں پر باہر اچھے کھیت بھی اگے ہوئے تھے، درخت بھی اگے ہوئے تھے. تو میں یہ سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہے. میں نے دریائے نیل کو اوپر جہاز کے اندر سے بھی دیکھا ہے اور زمین پہ بھی کافی لمبا سفر دریائے نیل کے ساتھ میں نے کیا. مصر کا جو دریائے نیل ہے یہ افریقہ سے بہہ کے آتا ہے. صحیح. اور زگزیگ کی صورت میں جیسے سانپ چلتا ہے اس کیفیت میں وہ آگے بڑھتا ہے. تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ تاحد نگاہ بالکل ریگستان یا چٹکل میدان ہے وہاں، بے شک. لیکن جہاں سے بھی دریائے نیل گزر رہا تھا وہاں ارد گرد کھیت لگے ہوئے تھے یا شاندار مکانات بنے ہوئے تھے یا قدیم محلات بنے ہوئے تھے. اچھا. فرعون کا بھی جو مکان تھا، اس کا جو محل تھا، وہ بھی جو ہے اسی دریا کے کنارے تھا. صحیح. جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جو ڈال دیا تھا دریائے نیل میں تو بہتے ہوئے آیا تھا، تو وہ مکان بھی اس کا محل دریائے نیل کے ساتھ تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ پانی کو قرآن نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. بے شک. تو جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، اور یہ زندگی اس ریگستان، اس چٹکل میدان میں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہ پودوں کو بھی حیات بخش رہا ہے، انسانوں کو بھی حیات بخش رہا ہے. بے شک. ہے نا. اب پانی جتنا مفید ہوگا، جتنا مقوی ہوگا، اتنا ہی مفید ہوگا. تو یقیناً یہاں کے لوگوں کی صحت کا جو راز ہے وہ یہ شاندار پانی ہے. البتہ اگر اس کے ساتھ یہ ہو جائے نا، گورنمنٹ اگر اس پہ معمولی سی بھی توجہ دے لے کہ وہ ساتھ ساتھ بیجیں ڈال دے یا لوگوں کو وہ زمین فراہم کر دے، اس پہ کھیت لگنے لگیں. اور اس کے لیے کیا ہے، ایک ٹینک بنانا ہے اور ایک مشین چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں چاہیے. آج کل تو مشینیں جو ہیں وہ بیٹری سے بھی چلنے لگی ہیں، یعنی بجلی بھی نہ ہو تب بھی اس کے باوجود. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو میوہ پیدا ہوگا، جس کثرت کے ساتھ پیدا ہوگا جو ہے نا، پاکستان کے لوگ تو اس سے ہوں گے ہی مستفید. سمجھیں، بیرونی دنیا میں بھی جو ہے نا یہ جتنے میوے ہیں یہ باہر جائیں گے تو ملک کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور یہاں کے لوگوں کی زندگی بھی خوشحال ہوگی. اگر اس پہ تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو یہ سارا علاقہ آباد ہو سکتا ہے اور صرف چند سال میں اس کے ثمرات لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں. بے شک. یہ میرے ذہن کے اندر بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا حقانی صاحب، آپ نے پہلے یہ جو ہنزا نگر میں جو ایریاز ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں اس کا آپ نے ذکر کیا. اوورآل آپ جو ہے خصوصاً یہ جو گزر سائٹ ہے، ٹھیک، ہمارے ناظرین کو ذرا وہاں کے بھی جو اہم مقامات ہیں مختصراً آپ بتا دیجیے. میں بتاتا ہوں. ضلع گزر گلگت سے اس طرف ایک ضلع ہے اور بہت اچھا ضلع ہے. وہاں کے لوگ بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنا ضلع اچھا ہے. خوبصورتی کے ساتھ حسن اخلاق بھی ان کا اچھا ہے ماشاءاللہ. اور ضلع گزر کے اندر چند جھیلیں ہیں. اس میں کھلتی جھیل ہے، یاسین میں ایک جھیل ہے، پھر آگے ایک شندور نام کا ایک مقام ہے، دنیا کی انتہائی بلندی پر ہے. اس پر میرا ایک آرٹیکل بھی سفرنامہ گلگت سے کیلاش تک 13 قسطوں میں چھپا تھا. اس شندور کی خصوصیات پر میں نے بہت تفصیل سے لکھا. چاروں طرف پہاڑ ہے اور درمیان میں اتنا ایک وسیع میدان ہے اور اس وسیع میدان کے اندر ایک بہت بڑی جھیل بھی ہے. صحیح. آدمی جب وہاں خود گیا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید دنیا میں اتنی بلندی پر کوئی اتنا وسیع میدان ہو سکتا ہے. بالکل چاروں طرف پہاڑ اور ان پہاڑوں کے اوپر سبزہ، اور ایک بہت بڑا شندور پولو گراؤنڈ کے نام سے جو بہت مشہور پولو گراؤنڈ بھی ہے ہائٹ پر دنیا میں. جنرل مشرف صاحب بھی وہاں آئے تھے اور بہت سارے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں یا بڑے عہدیدار ہوتے ہیں وہ پولو میچ کے لیے وہاں آتے ہیں. تو انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور بہت ایک خوبصورت پولو گراؤنڈ بھی وہاں بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ وہاں ایک پھنڈر نام کی ایک جگہ ہے. صحیح. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ پھنڈر کی جو ٹروٹ مچھلی ہے دنیا کی سب سے لذیذ مچھلی ہے. میں نے کسی تحقیقی رپورٹ میں یہ بات پڑھی ہے اور جب میں نے پڑھا تو میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ ٹروٹ مچھلی کا کباب کھاؤں. تو جب خود کھانے کا موقع ملا اور اس کا جو ذائقہ تھا تو بخدا اتنا لذیذ
کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. پھر وہاں آگے ہندر نام کی ایک مشہور جگہ ہے یاسین ویلی کے ساتھ, وہ بھی بہت, اس کا لنک بھی جا کے پامیر کے ساتھ, یہ جو پامیر کا میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ ملتا ہے. ایک بہت خوبصورت جگہ ہے پامیر. صحیح. پھر وہاں لالک جان جو جس کو نشان حیدر بھی ملا, ان کی ایک ویلی ہے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا پنیال نام کا ایک وہاں ایک پورا ڈسٹرکٹ ہے, یوں سمجھو تحصیل ہے, اس میں بہت ساری جگہیں بالخصوص ایمت ہے اندر جا کے. او بارڈر وہاں غالباً یہ واخان کی پٹی وہاں لگتی ہے, وہ بھی ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے. اور وہاں چشموں کا پانی بہت زیادہ ہے. وہاں ایک چشمہ میں نے دیکھا, اتنا بڑا چشمہ, بالکل ایک ایسی جگہ میں نہ دریا قریب ہے, نہ کوئی اوپر برف کے سلسلے ہیں, بس نیچے سے ایک چشمہ ابل رہا ہے. اور عجیب مزے کی بات ہے, اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے, اور اس چشمے سے نیچے سے پانی ایسے ابل رہا ہے جیسے کوئی فوارہ ہے, اور فوارے کی شکل میں ابل رہا ہے, اور بہت بڑی مقدار میں وہ پانی ابل رہا ہے نیچے سے. اور اسی طریقے سے وہاں دیگر مقامات بھی ہے, لیکن خلج جھیل بہت ایک خوبصورت جھیل ہے وہاں. صحیح. سندور کی جو جھیل ہے وہ بہت خوبصورت جھیل ہے. پھر وہاں ایک وہاں علاقہ ہے, اس کا ایک لنک جا کے سوات میں ملتا ہے, ایک واخان کی پٹی کے ساتھ ملتا ہے. ایک چترال میں ایک مشہور جگہ ہے سیاحت کے حوالے سے, کیلاش نام آپ نے سنا ہوگا, صحیح. اس کے ساتھ بھی وہاں اس کی لنکیج ہے. لوگوں کا پیدل سفر ہے, اور 18-20 گھنٹوں کے سفر سے لوگ, کوئی ناران پہنچتا ہے, کوئی سوات پہنچتا ہے, کوئی کیلاش پہنچتا ہے, اور کوئی واخان کی پٹی کے ساتھ پہنچتے ہوئے کراس کر کے افغانستان اور پھر جو ہے نا وسطی ایشیا کے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں. تو بہت خوبصورت علاقے ہیں گیزر میں بھی. یعنی گیزر کا جو ایریا ہے جی. وہ بھی سیاحوں کے لیے, سیاحوں کی جنت میں نے اس کا نام دیا ہے. اچھا. صحیح. گیزر سیاحوں کی جنت. صحیح. خوبصورت علاقہ ہے, پلین بھی ہے, پہاڑی بھی ہے. صحیح. بہت شکریہ حقانی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا یعنی جس نالے میں ہم بیٹھے ہیں, ٹراؤٹ مچھلی جو انہوں نے ذکر کی ہے, اس پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں. جی میں یہی آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ حقانی صاحب نے وہ ٹراؤٹ مچھلی کا ذکر کر کے ہمارے منہ میں ظاہر ہے جی ابھی سے پانی آ گیا. اور میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. صحیح. کہ یہ کوئی 10 سال ہو گئے. 10 سال پہلے میں ناران گیا تھا. اچھا. تو جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, ان کے صاحبزادے تھے, وہ بڑے شیخی مار تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں, وہ آگے جو جھیل سیف الملوک ہے بہت نزدیک ہے. صحیح. تو ہم نے سوچا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں نزدیک ہے تو یقیناً نزدیک ہوگی. انہوں نے ناران کے کلچر کے حوالے سے کہہ دیا تھا نزدیک ہے. سائل انہوں نے ہمیں پیدل چلایا, اور پہاڑوں کے اوپر وہ جمپ مارتے ہوئے ہرن کی طرح چڑھتے تھے اور اسی طرح اترتے تھے, اور ہم اپنے گھٹنے پکڑے ہوئے تھے, ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا. صحیح. تو جب واپس آئے تو مجھے اپنے انجام کا اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں سے کراچی پہنچنا بھی بہت مشکل ہے, گھٹنوں کا جو حال ہو گیا تھا. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ٹراؤٹ مچھلی کی بڑے فضائل ہم نے سنے ہیں, تو آج اس کو آزمایا جائے. تو ہم نے ان سے کہا کہ کیا ٹراؤٹ مچھلی مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مل جائے گی, اور بہت سستی, یعنی کہ صرف 300 روپے میں ٹراؤٹ مچھلی ہمیں مل گئی, اور انہوں نے ہمیں بنا کے دے دی. میں نے وہ مچھلی کھانے کے بعد اپنے دوست سے کہا کہ اب جو ہے ہم لحاف اوڑھ کے سوتے ہیں تاکہ جسم سے پسینہ آ جائے. صحیح. انشاءاللہ پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے. اور وہ جو صاحب تھے جو نا, وہ شیخی مارنے لگے کہ میں تو اس سرزمین کا بندہ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا. صحیح. اگلے دن ان کو بخار چڑھا ہوا تھا, اور ہم صحت مند تھے اس ٹراؤٹ مچھلی کی بدولت. کیا کہنے. تو 2 مچھلیاں ہیں جو میں نے سنی. صحیح. ایک تو ہمارے ہاں پلہ مچھلی پائی جاتی ہے, صحیح. اس کا بھی یہی کمال ہے. اچھا. اور دوسری میں نے ٹراؤٹ مچھلی, ان دونوں کو تجربہ کر کے دیکھا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اتنی شاندار مچھلی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ اس کی افزائش کے لیے جو مصنوعی جھیل وغیرہ بنا لی جاتی ہے وہ عمل یہاں ہے یا نہیں ہے. صحیح. اگر نہیں ہے تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کہ میں ابھی آ رہا تھا تو جو نہر ہے آپ کی, میں نے دیکھا کہ اس نہر کے سائڈ میں بڑے بڑے گڑھے ٹائپ کے تھے. صحیح. یعنی میرا خیال ہے جب پہاڑوں سے پانی آتا ہوگا تو وہ گڑھے لبالب ہو جاتے ہوں گے, ورنہ وہ خالی ہوتے ہیں. صرف اتنا اگر کر لیا جائے کہ اس کے اندر ٹراؤٹ مچھلی کی بچے ڈال دیے جائے اور ایک راستہ پانی کا بنا کر اس پہ جال لگ جا سکے, تو یہ ایک تو مچھلی سستی ہو جائے گی, دوسرے اس میں وہی کوالٹی ہوگی جو نہر کے اندر ہوتی ہے, اور اس کی افادیت سے ہر آنے والا سیاح جو ہے وہ لطف اندوز ہوگا. یعنی انتہائی معمولی محنت کے بعد یہ اتنی شاندار
मछली जो है वो लोगों को दस्तयाब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़े की बात यह है, इन्होंने ज़िक्र किया ये जो गज़र साइड पे, अभी हम अस्तोर की तरफ इनकी तरफ आते हैं। अस्तोर के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है ट्राउट मछली के हवाले से ना। अच्छा। तो ज़रा हक्कानी साहब, आपने ज़िक्र छेड़ ही दिया है, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को वो जो अस्तोर वैली है जो जिसे दियामर कहते हैं, तो वो आप हमारे नाज़रीन को बता दियामर और दीजिए। अस्तोर के बारे में मुख्तसरन बताऊंगा। एक तो बदकिस्मती से अस्तोर को सिर्फ रामा का नाम दिया गया है। रामा एक झील है, बहुत खूबसूरत झील है, उसमें भी बहुत ट्राउट किस्म की अच्छी मछलियाँ होती है, लेकिन अस्तोर सिर्फ रामा का नाम नहीं है। सही। रामा गेस्ट हाउस ज़रूर है, रामा झील बहुत, वहाँ से एक आबशार की शक्ल में एक बहुत बड़ा पानी भी बहता है, झील भी है और वहाँ मछलियाँ भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन अस्तोर से अगर आगे आप 20 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो काला पानी के नाम से एक जगह, सही, आप यकीन करें, काला पानी जैसा खूबसूरत एरिया, देवसाई अलग है सर। देवसाई मैं आपको बताता हूँ, देवसाई अलग चीज़ है। काला पानी के जो पिछले साल मैं खुद गया था वहाँ जाके, वहाँ दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ मौजूद है। हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ फूल, पता नहीं उनके नाम, मैं हैरान हो गया कि नाम भी मुझे नहीं आते थे, किताबों मैंने बहुत पढ़े थे 150 के, लेकिन मैंने खुद देखा हज़ारों किस्म के फूल अलग अलग उन पहाड़ी मैदानों में मौजूद है। और फिर वहाँ से एक रोड निकला है, क़याम पाकिस्तान से पहले से वो रोड है, अभी बहाल नहीं है, लेकिन हम आखिर तक उस जगह तक गए जहाँ पानी का मंबा है। तो वहाँ हमने जो मछलियाँ खाई, वो ट्राउट मछलियाँ थी, इतनी लजीज मछलियाँ, और पानी में इस तरह तैरती नज़र आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे यूँ समझो छोटे छोटे लीक से नुमा बने हुए, और उसमें मछलियाँ यूँ तैर रही है। आदमी देखता है, अजीब अल्लाह की सनाई है। और फिर एक अहम बात आपको उस इलाके के हवाले से बताऊँ डॉक्टर साहब, ये हमारी बदकिस्मती भी है, ये देवसाई और इसी तरीके से ये काला पानी और अस्तोर के चंद मकामात पर बकरवाल नाम की एक मखलूक आती है। मेरी रिसर्च के मुताबिक वो किसी और लोगों के लिए काम करती है। दुनिया में इस वक्त कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ अस्तोर और बल्तिस्तान में पाई जाती है। बाकी दुनिया में कहीं पर भी उन कीमती जड़ी बूटियों का वजूद नहीं है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन 5 किस्म की जड़ी बूटियाँ ऐसी है जो दुनिया में इस वक्त कहीं पर भी मौजूद नहीं है। उसके लिए हमारी सरकार ने भी कोई बाकायदा कानून साजी, कोई तरतीब नहीं बनाई है। एक मखलूक बकरियाँ लेकर आती है, वो GB की नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की नहीं है, वो वहाँ आके बकरियों के उन्वान से असल में वो जड़ियाँ बूटियाँ निकालती है और फिर पता नहीं कहाँ ले जाके महंगे दामों वो फ़रोख्त करते हैं। इस हवाले से मैंने लिखा भी है और तफसील से लिखा है, और GB असम्बली को भी मैंने एडवाइस करके लिखा है कि बखुदा अपने इलाके को बचाने के लिए, इन जड़ी बूटियों को बचाने के लिए कोई कानून साजी की जाए। और एक अहम बात यहाँ ये भी बतलाऊँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इन काले पहाड़ों के ऊपर दुनिया का 2nd डायमंड, यानी दूसरा कीमती और अच्छा डायमंड पाया जाता है। मैंने एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे कीमती डायमंड जो है वो अफ्रीका में होता है, और दूसरा कीमती डायमंड गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर छुपा हुआ है। सही। और उस हवाले से, मिनरल के हवाले से डॉक्टर साहब को मालूम भी है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था इस तरह नहीं हो रहा है। असल बात सियाहती मकामात की थी, तो अस्तोर साइड में एक देवसाई जगह है। देवसाई बहुत खूबसूरत जगह है, सयाहों को वहाँ जाना चाहिए और बार बार जाना चाहिए। और काला पानी एक जगह है, वहाँ जाना चाहिए। कमरी से होते हुए नीलम कश्मीर के साथ लिंक करता है, उधर जाना चाहिए। फिर अस्तोर में रामा है, रामा में जाना चाहिए। और वहाँ जो पानी निकलता है, शेर दरिया का उन्वान दिया है किसी ने, बहुत खूबसूरत तरीके से पानी निकलता है। और वहाँ एक उसके साथ लिंकेज डामर में एक वादी है, वादी फिरेमेडो जिसको हम कहते हैं, एशिया में उसको फरी कहते हैं, और दांगा पर्वत के दामन में है, दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़। और उसके दामन में इतनी खूबसूरत एक वैली है। और मज़े की बात यह है कि बहुत अच्छे किस्म के होटल वहाँ मैनेज किए गए हैं। और रायकोट से ऊपर जीप जाती है और 2,500-3 हज़ार पर जीप 3-4 मुसाफिरों को पहुँचाती है। रोड बहुत खस्ता हालत में है, लेकिन उसके जो मनाजिर है कुदरती, वो नेट पर भी मौजूद है, लेकिन मज़ा तब आएगा आदमी जब खुद वहाँ जाएगा। और उस नांगा पर्वत में एक गर्म चश्मा है, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा गर्म चश्मा है कि उसकी जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ आप अगर अंडा, आलू या कोई ऐसी चीज़ वहाँ रख दे तो वो पककर तैयार हो जाता है। इतना उस बर्फ़ के दरमियान से इतना गर्म पानी, माहिरीन ने ये बताया कि वहाँ गंधक है। और एक उससे बढ़कर बात यह है कि तत्ता पानी उसका नाम दिया गया है, ततो कहते हैं शनिया में उसको।
تو وہاں ایک سرکار نے گورنمنٹ پاکستان نے 2 چھوٹے سے کمرے بنائے، ایک تالاب سا بنایا ہے، وہاں ملک بھر سے بالخصوص اور گلگت بلتستان کے لوگ بالعموم وہاں جا کے اس گرم پانی کے اندر جو ہے نا ڈبکیاں لگاتے ہیں. 1-2 دن کا عمل ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بادی اور بہت سارے جو مضر بیماریاں انسان کے جسم میں آ جاتے ہیں وہ اس پانی کے اندر ڈبکی لگانے سے، اس سے نہانے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا حقانی صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو بتایا گو کہ اسی نالے میں بھی آگے یہ باقاعدہ کیا کہتے ہیں مٹی ہے، اس مٹی کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان کے ہاں کوئی گھٹنوں میں تکلیف ہو یا اس طرح، تو اس مٹی کے اندر تھوڑی دیر رہنے سے وہ بیماری دور ہوتی ہے. یعنی ایک قدرتی ایک وہ ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ حقانی صاحب نے بتایا، یعنی ایک طرف خدا کے وہ بے انتہا نعمتیں ہیں، دوسری طرف جو ہے مناظر ہیں، تیسری طرف یہاں کے لوگ ہیں. ان یہاں رہنے والوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ وہ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز خود بھی ہو اور دوسروں کو بھی مستفیض کرنے کے لیے وہ کیا اپنے اندر حسن پیدا کریں، کیا خوبصورتی پیدا کریں؟ دیکھیے ماشاءاللہ میں اب تک یہاں کے لوگوں سے کچھ سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں، گو کہ یہ ملاقاتیں پچھلے 15-20 سال پہ محیط ہیں. اس لیے کہ گلگت بلتستان چترال اس پوری پٹی سے آنے والے دوست یا میرے ساتھ پڑھتے تھے یا میرے دوستوں میں شامل ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو واپس یہاں آ گئے، کچھ اب بھی کراچی میں ہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مزاج میں اعتدال ہے، معتدل ہیں. وہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کی بعض پٹیاں کے وہاں لوگوں کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، وہ چیزیں یہاں کے لوگوں میں نے نہیں دیکھی. چترال سے لے کر یہاں تک کہ جتنے بھی لوگوں سے میرا واسطہ رہا یا ملاقاتیں رہیں، تو یہ جو کوالٹی ہے یہ ماحول سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کا جو سبزہ ہے، یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انسانی طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے. صحیح. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے ماحول پہ باہر کے لوگ اثر انداز ہوئے ہیں، یہاں کے ماحول پہ باہر کے لوگ اثر انداز ہوئے ہیں. خیر یہ بھی ایک فطری بات ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ قاہرہ، اسکندریہ، وہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ اصل مصری ہیں. یہ اصل مصری نہیں ہیں. وہاں یہ سب کی سب فاتحین ہیں جو وہاں آ گئے اور مقامی لوگ دیہاتوں اور سائڈ بھی منتقل ہو گئے. جتنے خوبصورت لوگ ہیں یہ سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. یہ اصل مصری نہیں ہیں. اصل مصری سانولے ہوتے تھے. اچھا جی. اسی طریقے سے دہلی کو دیکھ لیں آپ، دہلی کے اندر آپ کو لمبے لمبے چوڑے قد کے لوگ نظر آئیں گے. یہ اصل انڈین نہیں ہیں، یہ فاتحین ہیں جو وہاں آئے، انہوں نے آ کے وہاں شادیاں کی، اپنا کلچر ان کے اوپر تھوپا یا اثر انداز ہوئے اور وہاں کے کچھ کلچر کو اپنے ساتھ اپنایا. اب اس میں بھی 2 قسم کے فاتحین تھے. ایک فاتحین مسلمان تھے، دوسرے فاتحین غیر مسلم تھے. مسلمانوں کی چونکہ خصلت میں، فطرت میں محبت، مودت اور مساوات کا فلسفہ موجود ہوتا ہے، لہذا مسلمان جس کلچر میں بھی گئے ہیں وہاں انہوں نے وہاں کی اچھی چیزوں کو لے لیا، اپنی اچھی چیزیں ان کو دیں، انہی میں ضم ہو گئے. صحیح. اس لیے مسلمانوں نے وہاں جا کے شادیاں کی. لیکن دوسرا طبقہ وہ تھا جو یہاں آیا اور وہ ہم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا، کبھی رضامندی سے، کبھی جبر کے ساتھ، اور اس نے ہم کو اپنے سے حقیر سمجھا جیسے انگریز. صحیح. بالکل. انہوں نے یہاں شادیاں نہیں کی، زناکاریاں تو کی، شادیاں نہیں کی. انہوں نے شادی کے لیے وہ برطانیہ دوبارہ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہم پہ حکومت کرتے رہے. تو یہ عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں دور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بچے جب پیدا ہو جاتے تھے تو بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا. وہاں پہ بھی یہی فلسفہ تھا کہ جو شہر تھے ان کا خیال ہے کہ شہروں میں باہر سے آنے والے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے، اخلاقیات بدل جاتی ہیں، لہٰذا ان کو دیہات میں بھیجا جائے. وہاں خالص عربی ہوگی، خالص عرب کلچر ہوگا، ٹھیک ہے نا، خالص وہاں کی اخلاقیات ہوگی، وہی جینین ہوگی اور وہی اس کے اندر پروان چڑھے. تو ماں جس کی مامتا اس کے لیے
بے چین ہوتی ہے, تڑپتی ہے کہ اس کا بچہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو دینا. وہ بھی پیدائش کے بعد اپنے بچے کو کی قربانی دیتی تھی اور اپنے بچے کو دایا کے حوالے کر دیتی تھی. اور اسی فلسفے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا کہ آپ ان کی پرورش کریں. وہ اپنے دیہات میں لے گئیں دینا. تو یہ ذہن میں رکھا جائے اس بات کو صحیح. کہ یہاں کا اپنا کلچر ہے, اس کلچر پہ جو لوگ آ کے اثر انداز ہو رہے ہیں, اب اس سے چاہے نفرت وجود میں آ رہی ہے, اختلاف گہرا کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, اس پہ انتہائی گہری نظر رکھنی ہے کہ باہر سے آنے والوں کو بالکل ویلکم کہا جائے. جیسے مجھے آپ لوگوں نے کہا کیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, مجھے بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظر رکھی جائے کہ اس قسم کے امور کو یہاں پہ پنپنے نہ دیا جائے, صحیح, سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دینا یہاں کا جو اپنا کلچر رہا ہے, جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی کہ آپس میں جیسے ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں, اس کے دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں. تو جو کچھ میں نے پڑھا یہاں کا کلچر تو اس سے بھی بہت آگے مجھے نظر آیا کہ یہ چیزیں یہاں تھیں دینا. اب وہ چیزیں ماند پڑ رہی ہیں یا ماند کی جا رہی ہیں, دونوں عوامل اس کے اندر ہیں. اس لیے کہ ہم اس وقت صرف نیشنل قوتوں کی زد میں نہیں ہیں, ہم انٹرنیشنل قوتوں کی زد میں ہیں. اور یہ زمانہ اسلحے کا نہیں, فکری جنگ کا ہے. صحیح, اسلحے کا نہیں, فکری جنگ کا ہے, سمجھے نا. اس لیے کہ اسلحے کی جنگ میں وہ بدنام ہو گئے جاپان کے اندر, آج تک معافیاں مانگتے ہیں. تو اب وہ فکری جنگ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. وہ فکری جنگ کے اثرات میں وقفے وقفے سے مختلف علاقوں, مختلف جگہوں پر نمایاں ہوتے ہیں. اور جب تحقیق کی جائے تو اس کے عوامل خود اس علاقے میں موجود نہیں ہوتے, اسباب موجود نہیں ہوتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. صحیح, اور پھر وہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ سرزمین جو محبتوں کی سرزمین تھی, اسے کہا جاتا ہے یہ نفرت کی سرزمین ہے, یہاں نہ جاؤ, یہاں یہ نہ کرو, ان کو آگے نہ بڑھنے دو. تو اگر ہم سب مل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس راستے پر نہیں چلا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری اسکول, کالج, یونیورسٹی, دینی مدارس, مشائخ, ان سے وابستہ لوگوں پر عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ فکری جنگ کا مقابلہ یہی کر سکتے ہیں, اور انہی کے ذریعے جو ہے دوبارہ یہاں وہ امن کے, محبت کے گیت رواں ہو سکتے ہیں, سمجھے نا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ. اور یہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, یہ پروفیسر امیر جان حقانی صاحب جو ہیں, حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب ان کے سفر نامے پڑھے ہیں, صحیح, ان سفر ناموں سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اس علاقے میں ضرور جانا چاہیے, اور جا کے مجھے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. غلطی صرف میں یہاں کر گیا ہوں کہ یہ پڑھے تھے 6 سال پہلے, 5 سال پہلے, 7 سال پہلے, ان کا دوبارہ مجھے مطالعہ کرنا چاہیے تھا, پھر یہاں آنا چاہیے تھا, تاکہ میں ان سے وہ سوالات جو میرے ذہن میں ان کو پڑھ کے پیدا ہوئے تھے, میں دوبارہ ان سے وہ سوالات کر پاتا. لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں کے کلچر کو پورے ملک میں متعارف کروایا ہے. صحیح, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے اتنا شاندار پروگرام اس حوالے سے رکھا ہے. اور یہ تو ابھی ایک ابتدائی تاثرات ہیں, اس لیے کہ مجھے یہاں پہنچے ہوئے جتنا وقت گزرا ہے اسی کے آئینے میں میرا بیان ہے. جتنا وقت گزرے گا میرا خیال ہے کہ میرا مطالعہ اور مشاہدہ اور میری قوت بیان میں اتنی ہی تاثیر زیادہ پیدا ہو جائے گی. بہت شکریہ, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا حقانی صاحب, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یعنی اس ایریے کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ کچھ پہلو کی طرف اشارہ کیا, مختصر انداز میں آپ تھوڑا سا جو ہے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. چاہتے بہت دنیا کے بہت کم ممالک میں, اور پاکستان میں تو سرے سے نہیں, صرف گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے, یہاں 7 مختلف ضلع ہیں, اور ان مختلف ضلعوں میں ہر ضلع اور بہت سارے تحصیلوں میں اپنی الگ تہذیب ہے, اپنا الگ کلچر ہے. یہاں تک کھانے پینے اور زبان بھی ہر ایک کی الگ ہے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ
यहाँ 5-6 ज़िलों में मज़ाहिब मसालिक भी अलग हैं। यहाँ अहल तशय्युअ भी है, अहल सुन्नत भी है, इस्माइली बरादरी भी है। फिर आगे हम बल्चिस्तान में जाते हैं तो सूफिया, इमामिया सूफिया भी है। अच्छा। और वहाँ एक इमामिया नाम का एक मसलक है, वो भी है। इस सब कुछ के बावजूद कैलाश के लोग भी हैं। वो ज़रा चित्राल साइड पे है सर। अच्छा। इस 28,000 मुरब्बा मील पर 7-8 किस्म के मसालिक, 8-10 किस्म की ज़बानें, उनका कल्चर, सब कुछ मुख्तलिफ होने के बावजूद भी इस पूरी इंसानी तारीख़ में हम इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने एहतराम से रहते थे जिसकी कोई मिसाल दुनिया पेश सही। नहीं कर सकती है। ग्यामर के लोगों का गिलगित, मेरे खुद अपनी फैमिली के बहुत सारे लोग यहाँ जुतल में है, गिलगित में है, और बहुत सारे हरामुश में है। इतनी एक मोहब्बत व प्यार की कैफियत थी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अपनों की रेश दवानियाँ हैं, कुछ गैरों की साजिशें हैं जिसका हम शिकार हैं। और हमने इस प्यारे से गिलगित को तअस्सुब, नफ़रत, हसद, ज़िद, कीना, बुग़्ज़ और अदावत का एक जो है ना मरकज़ बनाया हुआ है, और बहुत बदकिस्मती है। लेकिन मैं, आपने पता नहीं आप इंफॉर्मेशन हो के या बग़ैर इंफॉर्मेशन के आपने एक खूबसूरत बात की कि बाहर से आए हुए लोग, खुदा सर मुझसे डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते हैं कि इन बाहर से आए लोगों ने बहुत सारे मामलात में हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना कर रखा हुआ है। बल्कि अजीरन क्या, अब तो वो हाकिम भी बने हुए हैं। तो ये सब हमारे सामने है। बहर सूरत मैं अर्ज़ करूँ सर, अगर हम चाहे तो बखुदा हम इस अपने प्यारे से इलाके को जन्नत का एक टुकड़ा बना सकते हैं। आप यहाँ से आगे तक जाएंगे, खून जराब तक जाएंगे, या किधर से आगे ईमत तक जाएंगे, शंदूर तक जाएंगे, तो या फिर बल्चिस्तान की साइड पे आगे रोंदू तक जाए, रोंदू से होते हुए खपलू भी क्रॉस करके श्रीनगर यहाँ लगता है, वहाँ तक भी जाएंगे तो मुख्तलिफ़ मसालिक के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आपको उनसे सिर्फ प्यार और मोहब्बत मिलेगा, माशाअल्लाह। लेकिन पता नहीं इस गिलगित शहर को किसकी नज़र लग गई है या कौन से वो अवामिल है। मेरे ख्याल में हम बहुत सारे अवामिल को, असबाब को जानते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी इतनी सलाहियत, इतनी ताकत अभी हमारे अंदर मौजूद नहीं है कि हम खुलकर उनको डिस्कस करें। बहुत सूरत मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खुदारा इस गिलगित को जहन्नत ही रहने दो, इसको जहन्नम बनाओ नहीं। मैं तो अर्ज़ करूँगा, तअस्सुब, नफ़रतें फिर काश्त कर लो, बड़ी ज़रख़ेज़ गिलगित की ज़मीं है। आज से 30 साल से पहले की तारीख़ का हम जायज़ा लेते हैं तो मौजूदा जो नफ़रतें हमारे दरमियान में पाई जाती है, चाहे मसलकी हो, चाहे इलाकाई हो, चाहे ज़बान की हो, चाहे कल्चर की हो, और बहुत सारी, ये सारी मौजूद नहीं थी। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से दूर आई, और ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे टैलेंट को, बिलखुसूस पढ़े लिखे तबके को इंतहाई गहराई से मुशाहिदा करना चाहे, सोचना चाहे, और उसके लिए एक बेहतरीन हल, एक इमरानी मुआहदे की तरफ जाना चाहे। नहीं भाई, हम इतनी सदियों से, हमारे आबा व अजदाद, हमारा इलाका प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से रहा है, तो आज भी हम इस प्यार से इस पूरा इलाके को, इस इलाके की खूबसूरतियों को, उसके बहते आबशारों को, और यहाँ 8, 9, 10 की दरिया बहते हैं, हर एक का जायका, हर एक का कलर अलग है, इनको, और फिर इन काले काले लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़ों को, इन पहाड़ों के ऊपर इस खूबसूरत सी ढकी हुई बर्फ़ को सफ़ेद चादर की शक्ल में पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवा सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम पिस्तौल, टीटी, धमाका कल्चर से निकल कर मोहब्बत के कल्चर को दोबारा से आगाज़ करेंगे। तो ये जो आपने बात कही है ना, मुकालमे वाली बात, हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन हल है। जी हाँ, कि टेबल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, सेमिनार की सूरत में, कॉन्फ्रेंस की सूरत में, वर्कशॉप की सूरत में, आपस में गुफ्तगू की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि वो आया, वो कह रहा है कि जी मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें, हैं, वो कह रहा है कि जनाब मुझे, मैं आपके खातिर ये एक गुनाह जो है वो छोड़ने को तैयार हूँ, यानी बाकी गुनाह फिर भी करूँगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं सारी, और फरमाते हैं, उसको हिकमत के साथ उसको जवाब देते हैं। कहीं आपने ये नहीं फरमाया कि जाओ मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करता। बेशक है कि नहीं है? इसका मतलब है कि अगर गुफ्तगू की जाए, टेबल पे बैठा जाए और इस कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, तो मेरा ख्याल हैगा कि ये बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें दफन हो जाएंगी। बेशक। अच्छा नाजरीन, जग जली छोस पशीगत असे के ओंशे हन, ए ओंशे के चीज़ महसूस थी गन, ए महसूसात वर तवज्जो दो ज़रूरत हिन कि असे अन इलाका मजा कया हुस्न हिन, कया खूबसूरती हिन, कया मिष्ट मनाजरी हन, अनि मनाजरों मजा मिष्ट जज्बाती गन, और असे अने खूबसूरती असो मजा ए वक्तर पैदा भई के वक्तर बेस
اونشو قدر تھیس اور نے اونشو خیال چھبیگس اور اونشی جو مشٹار ہون تھے کھچڈار رنو جو بس نیگی نیگس تو اے وقتر اسئی کے دادا مالا ہن کیس اسوٹ سوٹ رویک سٹ ریگن کیس اسوٹ مہمانوں خدمت تھوک سٹ ریگن کیس اسوٹ مظلوم قدر تھوک سٹ ریگن اور کھچو قوم جو پھتوٹ نکھات ہے اسوٹ تلقین تھے اسوٹ نصیحت تھین تو بے شک سس تم ہر علاقار تم مہمانو تم اونشو سس قدر تھا لیکن رنو جو کہ کھچٹری نکھانن ایک کھچٹرو صحیح نظر بو کے واجے اے دیشر کے علاقائی کے قیمتی کے چیزیں ہن چاہے ری آثار و شکلر بود چاہے ری علاقائی یعنی اقدار و شکلر بود ای جو ہی کشپ تو کوشش تھی تو فوراً سوس رینو ہتی رٹو کے کر تھے تیار بو کے واجے انی الفاظ و سانچ توم انی اونشے گینی راکا پوشی ویو پوائنٹ جو اجازت گینموس نے انشاءاللہ اجی نگامر نا اوشک گینی سی خدمتر حاضر بم آیاک بوسن توم میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ.